مرید کی تعریف کیا ہے؟ جو اللہ کا ارادہ کرے وہ مرید ہے۔ اور یہ تعریف حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ اور ہر کامل نے یہ تعریف کی ہے۔ الغنیہ، غنیۃ الطالبین میں مرید کا باب بنایا، اور مرید کی تعریف یہ ہے جو اللہ کا ارادہ کرے۔ ہمارے تصورات بڑے خلط ملط ہیں، اور مرید آپ پوچھیں گے، کئی لوگ ایسے ہیں جو نہیں مانتے مرید ہونا، ان کی بھی نادانی ہے، اور کئی وہ ہیں جو مرید بنتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ مرید بننا کس کا ہے، یہ خبر ہی نہیں کہ مرید ہوتا کون ہے۔ مرید حکم الہی ہے، اور مرید کہاں سے نکلا؟ قرآن مجید کی آیت کریمہ سے۔ مرید بننا کہاں سے نکلا؟ قرآن مجید سے۔ اللہ پاک نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ۔ اپنی جان کو جما کے رکھیے ان اللہ والوں کے ساتھ، ان کی صحبت میں جم جائیے۔ یہ ایک میں نے بتایا نا آپ کی رحلہ، اور ایک الصحبہ۔ رحلت آپ کا سفر تھا جو سفر کیا آپ نے، جب بیٹے آپ اوسلو میں رہتے ہوئے بھی اور بیٹیاں جب گھر سے نکلیں نیک مقصد کے لیے تو نیت رحلہ کیا کریں، رحلت الی اللہ والرسول، ہجرت الی اللہ والرسول۔ ایک نیت کرنے میں کیا جاتا ہے؟ کچھ پیسے لگتے؟ بولیے نا، ایک نیت کرنا ہے، اپنے کام جا رہے ہیں، جب آپ جاب کرنے جاتے ہیں تو نیت کر لیا کریں جاتے ہوئے کہ رزق حلال کمانے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے، میرے رسول کا، رزق حلال کی نیت کر کے جائیں۔ 8 گھنٹے جو جاب کریں گے عبادت بن جائے۔ تو اسلام سے زیادہ جھولیاں بھرنے والا آسان دین کوئی ہے جی؟ تو نیت رحلت کی کرنا جب کریں، ہجرت الی اللہ کی، ہجرت الی الرسول کی، رحلت الی اللہ، رحلت الی الرسول۔ اور دوسرا یہ صحبت جس میں آپ بیٹھے۔ میں کیا بتا رہا تھا؟ اللہ پاک نے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے امت کو حکم دیا کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کی مجلس میں، سنگت میں، معیت میں، رفاقت میں جما لیں، اور ان کی سنگت رفاقت سے انہیں اپنے آپ سے حضور کی ذات ہو تو انہیں اپنی سنگت سے نہ ہٹائیں، انہیں اپنی سنگت سے نہ ہٹائیں۔ اور چونکہ حکم حضور کے ذریعے امت کو ملا تو مطلب یہ ہے کہ اے امتیوں، ان لوگوں کی سنگت، صحبت اور رفاقت میں جم کے رہا کرو، جڑ جاؤ ان سے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، ان کی معیت میں جم جاؤ۔ کون لوگ؟ یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، جو صبح و شام اپنے مولا کو یاد کرتے ہیں، جو صبح و شام اپنے مولا کو یاد کرتے ہیں۔ اور یاد کس لیے کرتے ہیں؟ اس لیے اب وہ ہے خاص بات، صبح و شام عبادت کرتے ہیں اللہ کی، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی یاد کرتے ہیں طرح طرح سے، طرح زبان سے بھی اور دل سے بھی اور اپنے اعمال سے، بدن سے اللہ کی یاد کرتے ہیں صبح و شام۔ کس لیے؟ کہ ہم مقدمہ جیت جائیں؟ نہیں، اللہ کی عبادت تسبیح کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے کاروبار میں برکت ہو جائے، انکم بڑھ جائے، تنخواہ بڑھ جائے، شادی ہو جائے، پسند کا رشتہ مل جائے، اولاد مل جائے، جو جائز ضروریات ہیں، دنیا کی جائز ضروریات ہیں۔ کیا وہ شامل کیا جا رہا ہے کہ اس لیے کرتے ہیں صبح و شام اللہ کو یاد تاکہ دنیا میں ان کی جائز ضرورتیں پوری ہو جائیں؟ میری بات سمجھیں؟ تو فرمایا اگر اس خیال سے اللہ کو صبح و شام یاد کرو گے تو مرید نہیں۔ کون مرید ہے؟
صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، یریدون وجہہ، اور صرف اس کے مکھڑے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ دو معنی ہے یریدون وجہہ، اس کا علمی ترجمہ جو حجت ہے وہ تو ہے اس کی رضا کے طلبگار ہے، اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ ارادہ کیا رکھتے ہیں، نیت کیا رکھتے ہیں؟ صرف اللہ کی رضا کی۔ اور ایک ترجمہ محبت بھی ہے، ایک ترجمہ محبت ہے، اور وہ یہ کہ اس کے مکھڑے کے دیدار کے طلبگار ہے۔ میں کیوں نہیں کرتا ان کو اس سے کم کوئی شے انہیں افاقہ نہیں دیتی، ڈسٹرب نہ ہوئے ان کو، اس کے لیے میں نہیں کرتا۔ اس سے کم کوئی شے ان کی پیاس نہیں بجھاتی، اس سے کم کوئی شے انہیں مطمئن نہیں کرتی، اس سے کم کوئی شے انہیں سکون نہیں دیتی۔ یریدون وجہہ، اس کے مکھڑے اس کے دیدار کے طلبگار، اس کی رضا چاہتے ہیں۔ تو یہ ارادہ ہے رضا الہی، تو جو اللہ کی رضا کا ارادہ خالص کر لے اس کو مرید کہتے ہیں۔ یہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غنیت الطالبین میں فرمایا ہے، حوالہ یاد رکھیں۔ اب اس دنیا میں اگر تو کوئی حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ بڑا مرشد ہے اور زیادہ بہتر جانتا ہے ارادت کو اور مریدی کو، تو اس کی بات قبول کر لی جائے گی۔ ہے کوئی ان سے زیادہ جاننے والا؟ بولیے ارادت و طریقت کو، اور ہے کوئی ان سے بڑا مرشد؟ بولیے۔ تو جو مرشد اعظم ہیں غوث العظم، اور طریقت کے سب سے بڑے امام ہیں، اور اولیاء کے صوفیاء کے سلطان ہیں، اور شیخ الکل ہیں، ان کا فرمان یہ ہے کہ جو اللہ کے ارادے میں خالص ہو جائے وہ مرید۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جو اللہ کے ارادے میں خالص ہو جائے وہ مرید۔ اور اگر میں آپ کو اپنا ارادہ کرواؤں، اپنا ارادہ کرواؤں، اور میرا دھیان یہ ہو کہ آپ کا دھیان میری جیب کی طرف رہے، میرا دھیان آپ کی جیب کی طرف رہے، تو تعلق باہمی بن گیا نا۔ میرا تعلق آپ کی جیب سے ہو، آپ کا تعلق یعنی میرا تعلق نکالنے کے لیے ہو، آپ کا تعلق ڈالنے بھرنے کے لیے ہو، تو یہ ہم ایک دوسرے کے مرید ہیں۔ اللہ کا کوئی بھی مرید نہیں، نہ میں اللہ کا نہ آپ، ایک دوسرے کے مرید ہیں۔ کیا؟ اللہ کا مرید تو وہ ہے جس نے دھیان دنیا سے ہٹا کر اللہ کی طرف خالص کر لیا، اس کو مرید کہتے ہیں۔ مرید کی لفظ جو ہے اس کی اصطلاح کا استعمال ہی جائز اس پر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب مرید ہوا اللہ کا ارادہ کرنے والا، تو مرشد کون ہوا؟ اسے اللہ کا رستہ دکھانے والا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ ایک صحبت میں آئے تو موسیٰ علیہ السلام گئے ایک مرد صالح کی صحبت میں۔ اگر آپ کسی خاص شخص کے بارے میں یہ خیال نہ رکھیں کہ کوئی مرد صالح ہے، سب آپس میں رفقا ہیں، ایک جیسے ہیں، بھائی ہیں، تب بھی صحبت صالحہ بن سکتی ہے، تب بھی رحلت صالحہ ہو سکتی ہے کہ آپ یہ کریں گے کہ میرا وہ بھائی ہے، اس سے میری محبت ہے للہ اور فی اللہ، ہمارے درمیان ایک رشتہ ہے، اس رشتے کا نام ہے الحب فی اللہ۔ کیا نام ہے؟ الحب فی اللہ۔ جب یہ رشتہ آپ قائم کر لیں تو جب ایک دوسرے کو ملنے جائیں تو اسی رشتے کی نیت کو تازہ کر لیں، آپ کا ایک ایک قدم عبادت بن جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر میں نے بتایا جب محبت کا رشتہ اللہ کے لیے استوار ہو گیا تو پھر غیبت نہ رہی، پھر جس سے محبت ہو اس سے غصہ بھی آتا ہے اس پر۔ ہم اپنے چھوٹے بچوں سے محبت کرتے ہیں، وہ برتن بھی توڑتے ہیں، وہ شور شرابہ بھی کرتے ہیں، ہنگامہ بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، تو کرتے ہیں غصہ۔ جو بڑے ہوتے ہیں غصہ آتا ہے اس لیے کہ محبت کی شدت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ جہاں محبت بڑی شدید ہوگی وہاں کسی بات پہ ہی غصہ نہیں آئے گا۔ جہاں غصہ آئے گا، یہ میں آپ کو پتے کی بات بتا رہا ہوں، آپ اس کو جج کر لیں، وہاں محبت اس قدر شدید نہیں ہوگی۔ آپ کے 2 سال 3 سال کے بچے، 4 سال کے بچے ہوتے ہیں، شدید محبت ہوتی ہے نا، بچے پوتے پوتیاں نواسے، شدید محبت ہوتی ہے نا جی ان سے۔
وہ خدا جانے کیا کیا کر دیتے ہیں، آپ کو غصہ نہیں آتا۔